अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि रोज़ाना बेशुमार लोगों के मैसेजेस आते हैं। कोई रोता है, कोई टूटा होता है, कोई कहता है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ लेकिन कुछ मसले फिर भी खड़े रहते हैं। और मैं इन सबको एक बात समझाती हूँ कि दुरूद पाक हमेशा असर करता है, कभी बेअसर नहीं होता। लेकिन हर इंसान पर उसका असर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अंदाज से ज़ाहिर होता है। किसी के दुख दूर होते हैं, किसी की आदतें बदल जाती हैं, किसी के घर में सुकून आ जाता है, किसी के रिज़्क़ में वसीयत हो जाती है, या किसी के दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाद हो जाती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इबादत में वो लज़्ज़त मिलने लगती है जो बरसों की इबादत के बावजूद भी नहीं मिलती थी। फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मगर कभी कभी फिर भी नई परेशानी आ जाती है, कभी ऐसा मसला आ जाता है जो हल ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसा अमल है जो फौरी असर करे, कोई ऐसा दुरूद जिसे पढ़ते ही रास्ते खुल जाएं, या कोई वजीफ़ा जो एक दिन में काम बना दे? तो मैं हमेशा उन्हें यही जवाब देती हूँ कि असर दुरूद पाक में है, देर हमारी तवज्जो में है। जितना अदब, जितना ध्यान, जितनी मोहब्बत, उतना ही जल्दी फैज़ ज़ाहिर होता है। लेकिन नाज़रीन, आज मैं वो अमल बता रही हूँ जो मैंने खुद सालों से करती हूँ। वो अमल जिसे मैंने हर दुख, हर उलझन, हर खौफ, हर बंद दरवाजे के सामने आजमाया, और यकीन जानिए कभी नाकाम नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आई थी। इंसानी तौर पर ऐसी बात थी कि इंसान घबरा जाए, लेकिन मैंने ये अमल किया और अल्लाह के फजल से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मसला उसी रात हल हो गया, दिल का बोझ उसी पल उतर गया। तो ये अमल मैं आपसे बतौर एक तोहफ़ा शेयर कर रही हूँ। ये अमल मैंने किसी वीडियो में सुना था बहुत साल पहले, और मैंने तब भी ये अमल किया था और मेरा ये 100% काम बना था। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अहम बात बताऊं, दुरूद शरीफ कोई शोबदा नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये रब और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ मोहब्बत, अदब, यकीन और तवज्जो से चलता है। तो अब आइए वो अमल जो बेशुमार लोगों ने पढ़ा, जिससे बड़े बड़े मसाइल एक दिन में हल हुए, हत्ता कि कुछ लोगों को ज़ियारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नसीब हुई। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो आपने ये अमल असर की नमाज के बाद, या इशा के बाद, या फजर के फ़ौरन बाद, या फिर जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो उस वक्त कर सकते हैं। अगर आप बावज़ू हों, पाक लिबास में हों, बैठने की जगह साफ़ हो तो बेहतरीन है। पूरा माहौल अपनी नीयत के मुताबिक बनाएं कि आज आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करें, दिल को पुरसुकून करें। सोचें कि आप मदीना तैयबा में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना दिल पेश कर रहे हैं। अब आहिस्तगी से पढ़ें, एक मरतबा या मोहम्मद, फिर 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक दरूद है। ऐसे ही 7 मरतबा या मोहम्मद और 700 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। लेकिन याद रहे, हर बार या मोहम्मद कहते हुए ऐसा लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए दिल में झुकाव, इश्क, नरमी, अदब सब कुछ होना चाहिए। मुमकिन है शुरू में ध्यान भटके, दिल उधर उधर जाए, कैफियत ना बने, मगर आप सोचिए, जिस ज़ात का नाम आप ले रहे हैं वो तो ज़ात है जिसके ज़िक्र से दिल जिंदा होते हैं, जिसकी मोहब्बत से तकदीरें बदलती हैं, जिसके कदमों से दुनिया भर की रहमतें जुड़ी हुई हैं। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए, आहिस्तगी से हाथ उठाएं और जो भी पढ़ा है उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और तमाम अंबिया औलिया कराम को हदिया करें। ये तरीक़ा मोहब्बत का है। फिर अपनी हाजत, अपनी परेशानी, अपना दर्द, जो कुछ भी दिल में हो वो अल्लाह के हजूर पेश करें, और वसीला ये रखें, ए अल्लाह,
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے، اس درود پاک کی برکت کے صدقے میرے لیے آسانی فرما دے، میری مشکل کو ختم کر دے۔ تو ناظرین، آپ یقین کریں، اگر آپ نے ادب اور یقین کے ساتھ پڑھا تو ایک دن ایک ہی دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 3 دن اور مشکل یقیناً حل ہو جائے گی۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا ہے، میں نے دوسروں کے لیے بھی پڑھا ہے، اور اللہ نے ان کے کام بھی اسی طرح بنائے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عمل کن کن کے لیے ہے؟ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے رزق میں بندش محسوس کر رہے ہیں، کسی کام میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کا دل بے چین ہے، رشتہ رک گیا ہے، ملازمت نہیں مل رہی، بیماری سے نجات چاہیے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، دل میں گھبراہٹ ہے، یا آپ صرف اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ خواہ اپنے لیے پڑھیں یا اپنے والدین، بہن، بھائیوں، دوستوں، اولاد، شوہر یا بیوی کے لیے، جس کے لیے بھی کریں، فیض رکتا نہیں، ہر طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کریں، پھر بھی فائدہ ہوگا، پھر بھی نور ملے گا، پھر بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ درود شریف صرف ضرورت کے وقت نہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزانہ ایک بار اگر مختصر وقت ہو، یہ عمل کرنا آپ کی زندگی بدل دے گا۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ بھی ہو، پھر بھی روزانہ کریں۔ میرے لیے یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ میرا سہارا ہے۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوئی، ہر بار اللہ نے کرم کیا، ہر بار راستہ ملا ہے، ہر بار مدد آئی۔ درود شریف کے بارے میں جتنا میں کہوں اتنا کم ہے۔ یہ دل کی دوا ہے، رزق کا دروازہ ہے، محبت کا سمندر ہے، برکت کی بارش ہے۔ تو ناظرین، اسی سے متعلق میں آپ کو ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں، جو بھائی بتاتے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا۔ وہی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے یہ عمل کیا اور یہ کسی اور کی بھی ہمت بن جائے، کسی اور کا سہارا بن جائے، اس لیے آپ سب سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ ان بھائی نے بھی کہیں سے یہ ویڈیو سنی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ عمل دیکھا تھا، تو میں ان کے وظیفے بہت زیادہ دیکھتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، لیکن کبھی کوئی وظیفہ باقاعدگی سے نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شدید پریشانی کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک جاننے والے سے 1 لاکھ روپیہ لیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا۔ وقت قریب آ گیا تھا، لیکن میں جتنی کوشش کرتا کہیں سے رقم اکٹھی نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، نیند بھی ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اور ہر گزرتا دن پریشانی بڑھا رہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے بھی اسی دوران ایک دوست نے ان کی ویڈیو شیئر کی اور یہی عمل بتایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 بار اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ، 7 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ نیت کر کے 3 دن یہ عمل کیا، کبھی عصر کے بعد، کبھی عشاء کے بعد، لیکن پورے دھیان اور ادب کے ساتھ۔ چوتھے دن اچانک مجھے ایک ایسی جگہ سے کال آئی جہاں سے میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ میرا ایک پرانا جاننے والا تھا جس کو میں نے کچھ پیسے ادھار دے رکھے تھے، اور میں نے ان سے کچھ ماہ پہلے مانگنے کی کوشش کی، ان سے لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ان کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، جب ان کے پاس ہوئے وہ خود لوٹا دیں گے۔ تو ان بھائی نے وہ پرانا جو میرا بقایا ان کے پاس تھا، تو انہیں یاد آیا کہ وہ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیسے رکھے ہیں اور مجھے یاد نہیں رہتا، میں روزانہ کہتا ہوں آپ سے رابطہ کروں، لیکن مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے، اتنی میری مصروفیت ہے، تو آپ آ کے لے جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو رقم پوری 1 لاکھ روپے تھی، وہی رقم جو مجھے واپس کرنی تھی، اور سب کچھ ٹھیک اسی تاریخ سے پہلے ہو گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب صرف اللہ کے کرم سے ہوا اور درود پاک کے وسیلے سے دروازہ کھلا۔ میں آج بھی وہ 3 دن بھول نہیں پایا، میرے دل میں سکون بھی آیا اور اللہ پر اعتماد بھی بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں اب آج بھی مجھے جب بھی یہ پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی حاجت ہوتی ہے تو میں یہی ورد کرتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں ذہن میں یہی رکھتا ہوں کہ بس میں یہ عمل کروں گا اور میرا کام تو بن ہی جائے گا، اور اسی یقین کی بدولت میرا ہر کام بن جاتا ہے، میری ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، میری ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، میری ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس بھائی کا تجربہ تھا، بالکل سادہ حقیقت کے قریب،
اور اس میں کوئی غیر معمولی دعویٰ نہیں، بس اللہ کا کرم اور درود پاک کا فیض۔ تو ناظرین، جیسے ان بھائی کے لیے 4 دن میں راستہ کھل گیا، ویسے ہی آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلے صرف اس وقت باری لگتے ہیں جب انسان تنہا لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، قرض میں دبے ہوئے یا کسی ایسے دروازے کے بند ہونے کا دکھ محسوس کریں جسے کھلنا چاہیے تھا، تو ایک بار سچے دل سے عمل کر کے دیکھیے۔ 3 دن، بس 3 دن یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس بھائی نے پڑھا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے، کہاں سے، کون سا وسیلہ بھیج دیتا ہے۔ بس رکے نہیں، ٹوٹے نہیں، اور خود کو یہ یقین دلاتے رہے جو درود کے در پر آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ آپ کے دل کے سارے بوجھ ہلکے کرے اور ہر اس دروازے کو آپ کے لیے کھول دے جس پر آپ گھنٹوں سے دستک دے رہے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔